جی السلام علیکم ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں اٹک ٹی وی اور میں آپ کا ہوسٹ ملک فہد۔ ویورز، آپ کو ہمیشہ پتہ ہے کہ ہم آپ کی خدمت میں ایک نیا انٹرویو لے کر آتے ہیں، ایک نئی شخصیت کے ساتھ، نئی جگہ پہ اور کچھ نئی باتوں کے ساتھ ہمیشہ آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ آج میرے ساتھ ہیں جی سابقہ چیئرمین آف میونسپل کمیٹی اٹک شیخ ناصر محمود صاحب۔ پہلے تو ہم ان کے بے حد ممنون ہیں کہ اپنی گوناگوں مصروفیات میں سے ان لوگوں نے ہمیں اپنا اتنا قیمتی وقت دیا اور ہم لوگوں کو اتنا عزت بخشی۔ سر، آپ کا سفر ایز اے چیئرمین آف میونسپل کمیٹی اٹک شیخ ناصر محمود صاحب کا اگر میں سفر پوچھوں یہاں تک، کیسے سفر طے کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں آپ کا بڑا مشکور ہوں کہ آپ میرے پاس تشریف لائے۔ سفر کا جہاں تک تعلق ہے تو میں اٹک کے ایک سیاسی گھرانے میں پیدا ہوا۔ میرے والد صاحب نے بھی اس شہر کی تقریباً 30 سال تک 40 سال تک خدمت کی، اور ان کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ وہ جب تک زندہ رہے اپنی سیاست کا جو بھی ان کا سفر تھا، لیکن ان کو یہ ایک اعزاز حاصل تھا کہ وہ جب بھی الیکشن میں انہوں نے حصہ لیا تو عوام نے ان پر بھرپور اعتماد کیا، اور وہ ساری زندگی الیکشن جیتتے رہے۔ تو انہوں نے تقریباً وہ بلدیہ اٹک کے اسی بلدیہ اٹک کے وائس چیئرمین بھی رہے، کونسلرز تقریباً 7 ٹائم وہ الیکٹ ہوئے۔ تو اس کے بعد پھر میں نے جب اپنی تعلیم سے فارغ ہوا، بزنس میں تھا، تو پھر لوگوں کے اصرار پہ اور اسپیشلی میری پارٹی کے اعتماد کی وجہ سے، اور میرے لیڈر، میرے قائد، میرے بڑے بھائی جناب شیخ آفتاب احمد صاحب نے مجھے کہا کہ آپ نے اب اس گھر کے والد صاحب کے بعد آپ نے اس گھر سے سیاسی ایکٹیویٹیز اور لوگوں کی خدمت کا سفر جاری رکھنا۔ تو پھر میں آگے آیا۔ فرسٹ ٹائم ہی میں نے کونسلر کا الیکشن کنٹیسٹ کیا۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے کامیابی دی، میری پارٹی نے مجھ پہ اعتماد کا اظہار کیا، اور میں وہ واحد کینڈیڈیٹ تھا پورے پنجاب سے جسے بیفور الیکشن جو ہے وہ چیئرمین کے لیے ڈکلیئر کر دیا گیا تھا، اور پھر میں نے خود اپنا ایک گروپ پی ایم ایل این سے کریٹ کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کامیابی دی، اور اس طرح میں بلدیہ اٹک کا ان کونسلر ہمارا گروپ جیت کے آیا، انہوں نے مجھے ایز اے چیئرمین الیکٹ کیا۔ یہاں سے میرا پھر سفر کا آغاز ہوا۔ بینگ اے چیئرمین، آپ نے انسٹیٹیوشن کے لیے کیا کیا کیا؟ دیکھیں جی، میرا سب سے جو میرا فرسٹ ایکسپیرینس تھا، لیکن میری شروع سے ہی ایک میرا خیال رہا ہے، میرا ایک ورژن یہ ہے کہ سب سے بڑی چیز جو ہے کہ ہمیں اپنے انسٹیٹیوشنز کو اسٹرینتھن کرنا چاہیے۔ تو اس سلسلے میں نے جب چارج لیا تو بلدیہ کی یہ حالت تھی کہ یکم کے بجائے 22 تاریخ کو یہاں کے امپلائیز کی ان کو سیلریز ملتی تھیں۔ آپ کیسے ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں ایک سینیٹری ورکر سے جس کو آپ تنخواہ نہیں دے رہے، 20 تاریخ گزر گئی ہے، اس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، آپ کیسے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ اپنی سروسز آپ کو آ کے دے گا؟ تو میرا تاکہ یہ لوگ اپنی تمام تر صلاحیتیں جو ہیں وہ لوگوں کے لیے کر سکیں۔ تو اس کے لیے پھر میں نے بلدیہ کو، اس کے لیے میرے لیے ایک چیلنج تھا کہ میں نے اس میونسپل کمیٹی اٹک کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کرنا ہے۔ جیسے کہ میرے قائد شیخ آفتاب صاحب کا بھی یہی ویژن تھا، وہ بھی جب رہے تو یہ شہر میں جتنی شاپس بلدیہ کی بنی ہوئی ہیں انکم جنریٹ کرنے کے لیے، سب ان کے دور میں بنی ہیں۔ وہ اسی لیے کہ ان کا بھی یہی خیال تھا کہ ہمیں ان اداروں کو پاؤں پہ کھڑا کرنا ہے تو انہوں نے لوگوں کو سرو کرنا ہے۔ تو میں نے وہیں سے اپنے سفر کا آغاز کیا۔ میں نے سب سے پہلے بلدیہ کی انکم جنریٹ کرنے کے لیے میں نے یہاں شاپس بنائیں، میں نے یہاں پارکنگ کے وہ شیڈز بنائے، میں نے اور اس قسم کے جو بھی کام کیے، اس لیے کہ یہ ادارہ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو۔ تو الحمدللہ ایک وقت آیا کہ میں 28 تاریخ کو میری جو 2 دن پہلے میری سیلریز جو ہیں وہ بن کے تیار ہو جاتی تھی لوگوں کے لیے، اور ہمارے اکاؤنٹ پہ پیسے پڑے ہوتے تھے۔ بینگ سیاست دان بھی آپ نے اپنے حصے کی بھرپور طریقے سے شمع جلائی ہے، تو یہ کس طرح ہے، سیاست کی طرف کس طرح ہے؟ سیاست میں نے عرض کی نا جی کہ سیاست میرا چونکہ مجھے انہیریٹ میں ملی ہے، مجھے سیاست جو ہے وہ ورثے میں ملی ہے، اور میری پارٹی کا اعتماد تھا، اور میرے قائد کا، میرے لیڈر کا اعتماد تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ پی ایم ایل این سے الیکشن کنٹیسٹ کریں گے، اور الحمدللہ جب سے ہم نے سیاست کا آغاز کیا، میں نے کیا، ہم مسلم لیگی تھے، رہیں گے انشاءاللہ، اور جب تک سانس ہے مسلم لیگ ہماری پارٹی۔ تو
پارٹی کے اعتماد سے پھر میں پارٹی کے ساتھ اتنی زیادہ مستقل مزاجی کیسے؟ یہ بھی انہیرٹ میں کیونکہ میرے والد نے بھی ساری زندگی مسلم لیگ میں ہی رہے ہیں اور مسلم لیگ ہمارا اوڑھنا بچھونا ہے. اور پھر اسپیشلی جب اس کی قیادت میاں نواز شریف صاحب جیسے لیڈر نے اور میاں شہباز شریف صاحب جیسے لیڈر نے سنبھالی تو پھر تو ہم میں ایک نیا ولولہ اور نیا جوش آیا کہ ہمیں ایسا لیڈر ملا جس نے لوگوں کو سرو کیا, جس نے لوگوں کو وہ سہولتیں دیں جو کبھی ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے اس ملک میں. تو اس ملک کے لیے موٹر ویز بنائیں, اس ملک کے بجلی کے مسائل تھے وہ حل کیے. تو مجھے یہ فخر ہے, میں جب بھی بات کرتا ہوں اپنے پولیٹکس کے حوالے سے, اپنی پارٹی کے حوالے سے, تو اپنے ماضی کے حوالے سے بات کرتے ہیں. اور میں جس لیڈر نے میری تربیت کی, جس نے مجھے پولیٹکس میں آنے میں مدد دی, ان کا بھی یہی ویژن ہے. آپ دیکھ لیں کہ اٹک میں تعمیر و ترقی کے جتنے بھی کام ہوئے, آج اٹک میں الحمدللہ بہت سے دیہاتوں میں انہوں نے گیس پہنچائی. بلکہ جو ہمارا چھچ کا ایریا ہے پروونشل اسمبلی کی, اس میں آج ایک گھر بھی ایسا نہیں ہے جہاں سوئی گیس کی فیسلٹی نہ ہو. اور اٹک کی تحصیل میں بھی تقریباً تمام اور جو رہ گئے تھے وہ بھی پائپ لائن میں تھے. اور پھر ہماری گورنمنٹ کو ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت ان کو, ہمارے قائد کو ایک سائیڈ لائن کر دیا گیا. نہیں تو یہ جو رہتے تھے یہ بھی کام کمپلیٹ. بجلی تمام دیہاتوں میں ہماری پارٹی, میرے لیڈر, میرے قائد کے حصے میں آئی کہ انہوں نے اس شہر میں, اس علاقے میں, اس پوری تحصیل میں, بلکہ پورے ڈسٹرکٹ میں انہوں نے اپنی کنسٹیچوئنسی کے علاوہ بھی جو ایریاز تھے وہاں بھی بجلی, گیس, ان کی تعمیر و ترقی, سڑکیں, یہ کام انہوں نے کروائے. ایک ینگ پولیٹیشین کے اندر آپ کیا سمجھتے ہیں کون کون سی خصوصیات ہونی چاہیے؟ دیکھیں جی, سب سے جو بڑی چیز ہے نا, جو میں ینگ پولیٹیشنز میں یا اپنے تمام پولیٹیشنز میں, بہت کم ایسے لوگ ہیں جن میں یہ چیز نہیں ہے, یہ چیز ہونی چاہیے. وہ کیا ہے؟ وہ ٹالرنس ہے. ہمارے معاشرے میں, پورے معاشرے کا یہ المیہ بن چکا ہے, اور پولیٹکس میں بھی یہی حال ہے کہ ہمارے اندر ٹالرنس ہونی چاہیے. ہمیں ایک دوسرے کو برداشت کرنا چاہیے, ہمیں ایک دوسرے کے ویوز سننے چاہیے, ہمیں ایک دوسرے کے نقطہ نظر کو سمجھنا چاہیے. اس سے جب آپ میں معاشرے کے اندر ایک تو پڑھے لکھے لوگوں کو آگے آنا چاہیے, ایک ان لوگوں کو جن کے اندر لوگوں کے لیے کچھ کرنے کا ولولہ موجود ہو, جن کے اندر خواہشات ہوں کہ میں نے لوگوں کو سرو کرنا ہے, میں نے پولیٹکس کو ایز اے بزنس نہیں اڈاپٹ کرنا ہے, میں نے لوگوں کو سرو کرنا ہے. اور اس میں جو یہ سب سے ضروری بات ہے وہ یہ ہے, یہ ہمارے پارٹیز کے اندر بھی فقدان ہے, یہ ہمارے لیڈرز کے اندر بھی فقدان ہے, اور یہ ہمارے ینگسٹرز کے اندر بھی یہ فقدان ہے کہ وہ ایک دوسرے کو برداشت نہیں کرتے, ایک دوسرے کے خلاف کیچڑ اچھالتے ہیں, ذاتی زندگیوں میں جا کر جو کرتے ہیں. تو یہ پولیٹکس میں یہ چیز نہیں ہونی چاہیے. ایک صاف ستھری آپ کی زندگی, ایک صاف ستھری زندگی ہونی چاہیے, ایک کھلی کتاب کی طرح ہونی چاہیے, آپ کا ظاہر اور باطن ایک ہونا چاہیے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ سب سے بیسک جو چیز ہے تعلیم و تربیت کے بعد جو ہے وہ یہ بہت ضروری ہے کہ ہمیں سیاست میں خدمت کا جذبہ لے کے آنا چاہیے, اور دوسروں کو سننے کا اور دوسروں کو برداشت کرنے کا جذبہ ہونا چاہیے. مسلم نون لیگ کی اگر بات کی جائے تو اس کے ساتھ تو آپ لوگوں کی ایک بات تو کنفرم ہے کہ مستقل مزاجی آپ لوگوں کی ہے. فیوچر میں آپ لوگوں کا کیا پلان ہے؟ دیکھیں جی, فیوچر میں میں نے پہلے عرض کیا کہ مجھے ایز اے چیئرمین جو ہے وہ پارٹی کی طرف سے مجھے نامزد کیا گیا, اور فیوچر میں بھی پارٹی جو بھی ذمہ داریاں مجھے سونپے گی اور پارٹی کا اعتماد مجھے حاصل ہوگا, اور میرے قائدین, میرے لیڈرز اور میری پارٹی مجھے جس کام کے لیے بھی سلیکٹ کریں گے یا مجھے حکم کریں گے, میں اپنی خدمات جو ہے اس کے لیے انشاءاللہ پیش کروں گا. سر, بینگ اے سیاستدان, اگر میں آپ سے ایک بات پوچھوں, ہر سیاستدان کے دماغ میں ایک تصور ہوتا ہے جس سے وہ تصویر کی حقیقی شکل دینا چاہتا ہے. اگر اس ٹائم پہ آپ کے دماغ اور دل و دماغ میں کیا تصور ہے اپنے شہر کے ریگارڈنگ؟ وہ چاہے تعلیم کے ریگارڈنگ ہو سکتا ہے, ہاسپٹلس کے ریگارڈنگ ہو سکتا ہے, یا صفائی ستھرائی کے لحاظ سے ہو سکتا ہے, وہ کیا پلاننگ ہے, وہ کیا تصور ہے؟ دیکھیں جی, میں میرے بڑے بھائی جناب شیخ آفتاب احمد صاحب کا بھی یہی ویژن ہے, بلکہ وہ ہر دفعہ یہ کہتے ہیں
کہ میرا یہ ایک اپنی سوچ ہے اور میرا نظریہ اور نقطہ نظر یہ ہے کہ ہمارے جو شہر ہیں وہ اسلام آباد اور راولپنڈی اور لاہور کی سطح پہ ہونے چاہیے، اور ہمارے دیہات جو ہیں ان کی زندگی شہروں والی سطح پہ آنی چاہیے، یعنی ان کو فیسلٹیز کے حوالے سے وہ بات کرتے ہیں۔ تو میرا بھی اس بارے میں یہی ویژن ہے کہ ہمارے اگر اسلام آباد اور پنڈی کے لوگوں کا اور لاہور کے لوگوں کا یہ رائٹ ہے کہ یہاں پہ خوبصورت پارک ہونے چاہیے، یہاں پہ لوگوں کے لیے جاگنگ ٹریکس ہونی چاہیے، یہاں پہ تو میں نے اس سلسلے میں کام بھی کیا۔ میں نے اس سلسلے میں 3 میلہ پارک بنایا، ہمارا جناح پارک تھا میونسپل کمیٹی کا، میں نے اسے رینوویٹ کیا، اسے بہت خوبصورت بنایا۔ میں نے اپنے شہر میں جتنی روڈ کے ساتھ گرین بیلٹس تھیں وہ کیے۔ یہاں پہ ہمارے ایک ڈپٹی کمشنر صاحب ہوا کرتے تھے، رانا اکبر حیات صاحب، اس وقت ڈی سی او اٹک تھے، انہوں نے اور میں نے مل کے ایک گرین اٹک کے نام سے ایک پروگرام لانچ کیا، اور یہ جو باہر ہمارے درخت آپ دیکھ رہے ہیں بہت خوبصورت اس روڈ پہ اور 3 میلہ والے روڈ پہ، اور یہ سارے ہم نے اس پروگرام کے تحت لگوائے۔ دوسرا میرا یہ ہے کہ ہمارے لوگوں کو کم از کم بیسک ایک ضرورت ہے انسان جو زندگی کی علامت ہے، وہ ہے پانی۔ تو ہمارے شہر میں بہت سے ایسے ایریاز ہیں ابھی بھی جن میں پینے کا صاف پانی نہیں تھا، میں نے وہاں پہ نئے ٹیوب ویل لگوائے، وہاں پہ نئی لائنیں، بوسیدہ لائنیں تھی، لوگوں کے گھر میں گندا پانی آتا تھا، میں نے ان کو لائنوں کو چینج کر کے نئی لائنیں وہاں ڈلوائیں۔ بہت سے ایریاز میں جہاں پہ پانی کی فیسلٹی نہیں تھی وہ کروائی۔ میں نے تمام شہر کی اسٹریٹ لائٹس کو نئے سرے سے اس سیکٹر میں نے بہت سی رینوویشن کی، نئی اسٹریٹ لائٹس تمام لگوائیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ میرا ایک ذاتی میرا ایمان ہے کہ اٹک کے لوگوں کو بھی وہ فیسلٹیز ملنی چاہیے جو اسلام آباد کے لوگوں کو حاصل ہیں، جو لاہور کے لوگوں کو حاصل ہیں۔ ہمارا معیار زندگی بلند ہونا چاہیے، امپروو کرنا چاہیے ہمیں، اور یہ کام ہے ہمارے جو بیسک جو بلدیاتی ادارے ہیں اور جو ہمارے بلدیاتی نمائندے آتے ہیں ان کا کام ہے کہ وہ فیسلٹیز دیں۔ سر میں اگر دیکھا جائے تو ہر شخص کا ایک اپنا نظریہ ہے، اور بعض ٹائم پہ ہمیں ہر شخص کو حق بھی ہے کہ وہ اپنا نظریہ جو ہے پیش کریں۔ آپ کا اپنا نظریہ ہے، جو مخالف پارٹی ہے اس کا اپنا نظریہ ہے۔ اگر میں کہوں کہ 2 لائنوں میں اپنے نظریے کو آپ ڈیفائن کریں تو آپ کا نظریہ کیا ہے؟ کیونکہ ایسا ہوتا ہے کہ بعض ٹائم پہ ہمارا نظریہ ان پہ غالب آ جاتا ہے اور وہ اسے تسلیم کر لیتے ہیں، تو آپ لوگوں کا اگر میں کہوں 2 لائنز نظریہ کیا ہے وہ؟ دیکھیں جی، پہلا میرا سب سے بیسک یہ ہے کہ ہر شہری کو برابر کے حقوق حاصل ہونی چاہیے۔ امیر اور غریب کی جو تفریق مالی لحاظ سے ہو لیکن حقوق کے لحاظ سے وہ نہیں ہونی چاہیے، معیار زندگی سب کا ایک ہونا چاہیے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ آپ نے اپنے لوگوں کو، اپنے ملک کو ترقی دینی ہے اور اس لیول پہ لانا ہے جہاں پر اس وقت دنیا کی دوسری قومیں کھڑی ہوئی، اور بینگ مسلم کنٹری ہمیں اپنے مذہبی اخلاقی روایات کو مد نظر رکھتے ہوئے اس ملک کو اس لیول پہ لانا چاہیے، اور اس میں خواہ کوئی بلدیاتی سطح کے نمائندے ہوں، اس میں خواہ قومی و صوبائی سطح کے ہوں، سب کو مل کے پاکستان کو ایک دنیا کی عظیم قوت بنانا چاہیے۔ ٹھیک ہے، کتنا وقت درکار ہے ہمارے شہر کے جو فار ایگزامپل جو ابھی اس ٹائم پہ یہاں پہ ترقیاتی کام چل رہے ہیں اور وہاں پہ اسلام آباد وغیرہ یا راولپنڈی وغیرہ میں ہم لوگ دیکھ رہے ہیں، کتنا وقت درکار ہے ان دونوں کو ایکول ہونے میں بھی؟ دیکھیں جی، ہماری بڑی بدقسمتی ہے، وقت تو اگر میاں نواز شریف کو موقع دیا جاتا، اگر یہ 5-10 سال گزر جاتے تو آپ دیکھیں پاکستان کہاں پہ ٹیک اوور کر رہا تھا، موٹر ویز بن رہے تھے، بجلی کے پروجیکٹ چل رہے تھے، اور بہت سے ایسے بڑے پروجیکٹس تھے، جو صنعتیں چل رہی تھیں، بزنس کا پہیہ چل رہا تھا، لوگوں میں خوشحالی تھی، پیٹرول اور ان کی قیمتیں مستحکم تھیں، بیسک ضروریات کی جو انسان کی چیزیں ان کی قیمتیں ایک جگہ پہ کھڑی تھیں، ہر آدمی جو ہے وہ مطمئن تھا۔ سب سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب تو جہاں پر یہ گورنمنٹ اس ملک کو لے گئی ہے، اس کو تو اب دوبارہ اپنے پاؤں پہ کھڑا کرنا مجھے تو بہت مشکل نظر آتا ہے، لیکن سب سے بڑا المیہ یہی ہے کہ تعمیر و ترقی کا جب بھی اس ملک میں کوئی سفر گئی ہے، اس کو تو اب دوبارہ اپنے پاؤں پہ کھڑا کرنا مجھے تو بہت مشکل نظر آتا ہے، لیکن سب سے بڑا المیہ یہی ہے کہ تعمیر و ترقی کا جب بھی اس ملک میں کوئی سفر کا آغاز ہوتا ہے، جب کہ کوئی کام کرنا چاہتا ہے، اس کو روک دیا جاتا ہے۔ تو آپ کیسے اس منزل کو
اچیو کر سکتے ہیں یا اس منزل تک پہنچ سکتے ہیں جہاں پر آپ کو راستے میں سے ہی روک لیا جاتا ہے. اس ملک کا المیہ ہے کہ جب بھی اس ملک میں ایسی قیادت آئی ہے, آپ قائد اعظم محمد علی جناح صاحب سے اور لیاقت علی خان صاحب سے لے کے اور میاں نواز شریف تک آخری جو دور تھا جمہوریت کا, جو جس کو ہم صحیح ٹرو ڈیموکریسی کہتے تھے, وہاں تک آپ دیکھ لیں آپ کے اس ملک میں بھٹو صاحب کے ساتھ کیا ہوا, آپ کے اس ملک میں محمد خان جنیجو صاحب کے ساتھ کیا ہوا, ان کی اسمبلی, پھر آپ دیکھ لیں میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ کیا ہوا, پھر بے نظیر صاحبہ کے ساتھ کیا ہوا. میں تو یہ کہتا ہوں کہ اس ملک میں تو پولیٹیشنز کے لیے جانیں بچانا مشکل ہو جاتی ہیں. آپ تو تعمیر و ترقی کا کام بات کرتے ہیں, اس ملک میں تو جس نے اس ملک کے لیے کچھ کرنا چاہتا, اور یہ سلسلہ اب ختم ہونا چاہیے. میں تو اکثر یہ کہتا ہوں خدا را اس قوم پہ رحم کھائیں. دنیا کے دیکھیں آپ کا پڑوسی انڈیا کہاں چلا گیا اس وقت, ہم کہاں کھڑے ہیں. چائنا آپ کے ساتھ آزاد ہوا, چائنا کہاں سے کہاں چلا گیا. اس کی وجہ یہی ہے کہ ہمارے جو رجیمز جنہوں نے اس ملک کو آگے لے کے چلنا ہے ان کو کام ہی نہیں کرنے دیا جاتا. تو آپ کیا سمجھتے ہیں, یہ تو ایک بے لاگ سا سفر ہے. جب آپ اپنی منزل کی طرف چلتے ہیں آپ کو راستے میں روک لیا جاتا ہے, آپ کیسے منزل پہ پہنچیں گے. اسی طرح ملک بھی پھر وہ تمام پالیسیز رک جاتی ہیں. آج آپ کا کہاں گیا وہ اس کا موٹر ویز کے جو پروجیکٹ چل رہے تھے وہ کہاں گئے, چائنا کا جو کوریڈور بننے جا رہا تھا وہ کہاں گیا, سب رک گئے. آپ کے جو چاہنے والے لوگ ہیں, آپ کی پارٹی کے جو چاہنے والے لوگ ہیں, ان کے لیے کیا میسج دیں گے؟ دیکھیں جی, میں اپنے چاہنے والوں سے سب سے پہلے تو میں اپنے دوستوں کا, بھائیوں کا, ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے مجھ پہ اس وقت بھی اعتماد کا اظہار کیا. انہیں میں یہ میسج دیتا ہوں کہ میری خواہ میں پولیٹکس کے اندر ایکٹیو ہوں یا نہ ہوں, میرے پاس کوئی پروفولیو ہو یا نہ ہو, میرے پاس کوئی عہدہ ہو یا نہ ہو, جو انہوں نے صرف میرے والد پہ اتنے سال اور مجھ پہ جو اعتماد کا اظہار کیا, میری سروسز ان کے لیے حاضر ہیں اور میری دعائیں ان کے ساتھ ہیں. اللہ تعالیٰ اس ملک کو ایسی قیادت دے, اس شہر کو ایسی قیادت دے جو ہمارے لوگوں کے لیے کچھ کر سکے. سر, ہم آپ کے بے حد ممنون ہیں کہ آج اپنے اپنی گوناگوں مصروفیات میں سے وقت دیا اور اپنا نظریہ رکھا. ویورز, ہر شخص کا اپنا نظریہ ہوتا ہے, ہر شخص کو حق ہے کہ اپنا نظریہ پیش کرے. پھر یہ ہم لوگوں پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم اگلے کے نظریے کو کس طرح لے کے چل رہے ہیں. آدمی کوئی بھی برا نہیں ہوتا, اٹس ٹوٹلی ڈیپینڈ اپون اس. اس کے علاوہ آپ لوگوں سے پھر ملاقات ہوتی ہے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں. تب تک کے لیے اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا اور اسی کے ساتھ اپنے ہوسٹ ملک فہد کو اجازت دیجیے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.